بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق حقیق الحسین یا مولدی یا فاطمہ اغثنی مل کے صلوات پڑھ دے خاندان زہرا۔ محسوس نہ کریں تو ایک با آواز بلند صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کے نام حیدر کی گونج ہو، یک زباں حلالی موالی کلندری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بطول کے دشمن پہ لعنت، مل کے صلوات پڑھ دے خاندان زہرا۔ سب سے پہلے دعا ہے اللہ اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام مومنین اور مومنات کا دور قریب سے چل کے آنا اس عظیم دربار میں، اس پاک دربار میں، اس طیب دربار میں، اس طاہر دربار میں، اس افضل دربار میں، اس اعلیٰ دربار میں، اس متکبر دربار میں، اس عرشی دربار میں، اس نوری دربار میں میرا مالک قبول اور منظور فرمائے۔ ذاکرین کا پڑھا میں گناہگار کی ڈیوٹی میرے بادشاہ زادی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مختصر سا وقت ہے، مختصر سے وقت میں میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے، انہی لمحوں میں میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے جن لمحوں میں فطرس نے شبیر کے پینگے کو مس کر کے پر حاصل کر لیے تھے۔ ڈیوٹیاں زیادہ ہیں، ٹریفک آپ کے سامنے کی بات ہے۔ ابھی بیبیاں پاک سے میں پڑھ کر آ رہا ہوں اور پھر جا کے ابھی ڈیوٹیاں میں نے دینی ہیں۔ بھائی جان کی شکر گزاری ہے، انہوں نے میرے ساتھ پیار کیا ہے۔ میں بالکل بانیہ مجلس ہوں، میں نے چند لمحوں میں نے ذکر پاک کرنا ہے اور میں نے اندازہ لگانے لے ہے کہ میرے سامنے علی کے ماننے والا بیٹھا ہے یا پھر سوچنے والا بیٹھا ہے۔ اس بادشاہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو آپ کے میں چپ توڑنے لگا ہوں، میں اس بادشاہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو شیر خدا ہے، جو مظہر العطا ہے، جو نقطہ بائے بسم اللہ ہے، جو ولی الکائنات ہے، جو کافی مہمات ہے، جو تافی بلیات ہے، جو مومن ہے، جو امیر المومنین ہے، جو محب ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو بادشاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، جو فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرنے والا ہے، جو عرش پہ بیٹھ کے پردہ عبادت میں کبریائی انداز سے محمد مصطفیٰ سے گفتگو کرنے والا ہے، جس کی شادی پہ تارا کمی بن کر آیا تھا، جس کا نکاح عرش پر ہوا تھا، جس کا نکاح اللہ پڑھے، جس کے دلہن زہرا بنے، جس کے بچے حسنین بنے، جس کا سسر رسول بنے، جو بے کا نقطہ ہے، جو صاحب لباس والحمد ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو مرنے کے وقت آتا ہے، جس کی کرسی قبر میں لگتی ہے، جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، جو باب
تا ہے، جو قرآن ناطق ہے، جو قرآن مبین ہے، تورات میں پریا ہے، انجیل میں ایلیا ہے، قرآن میں صالح مومنین ہے، جس کے وسیلے سے نبیوں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہے، جو آدم کی توبہ قبول کرانے والا ہے، جو نوح کی کشتی کنارے پہ لگانے والا ہے، جو ابراہیم کی آگ گلزار بنانے والا ہے، جو موسیٰ سے کلام کرنے والا ہے، جو عیسیٰ کو عیسائی سکھانے والا ہے، جو یعقوب کو یوسف سے ملانے والا ہے، جو یوسف کو کنویں سے بچانے والا ہے، جو ابو تراب ہے، جو اللہ کا خانہ زاد ہے، محمد کا داماد ہے، نبیوں کے لج ہے، کعبے کا حج ہے، میشر کا جج ہے، غریبوں کا حج ہے، سجدوں کا کج ہے، پوری کائنات میرے بادشاہ علی کی بہنی ہے۔ دنیا کہتی ہے علی کی فضیلت اتفاق ہے، اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو کعبے میں علی کا آنا اتفاق ہے، اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو پھر سن ہجرت کی رات نبی کے بستر پر علی نبی بن کر سوئے تھے، یہ اتفاق ہے۔ اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو بدر کے میدان میں سب سے پہلے جب ابو طالب کے بیٹے کی تلوار نیام سے نکلی تو ہندہ کے عاشقوں کو خندق تحفے پیش کیے، یہ اتفاق ہے۔ اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو خندق کا میدان اتفاق ہے۔ ایک لائن دم کھدی ہوئی خندق عبور کا کہ رسول کے خیمے کے سامنے آیا، یہ اتفاق ہے۔ ایک خیمے نے نیزہ نصب کر دیا، یہ اتفاق ہے۔ کل رحمت اپنی مسند سے اٹھی، یہ اتفاق ہے۔ کل رحمت نے اٹھ کر کہہ دیا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ اتفاق سے وہی اٹھا جو اٹھے تو اللہ کا دین اٹھتا ہے۔ اس وقت علی کا اٹھنا بھی ضروری تھا، کیونکہ کتے کی زبان بند کرنے کے لیے انسان ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ کتے کی زبان بند کرنے کے لیے انسان ہونا بھی ضروری ہے۔ بولے وہ بندہ جس کا بولنا علی کی ذات کو اچھا لگتا ہو، دوسرا بولے نہ بولے کوئی فرق نہیں۔ اتفاق سے غدیر کا میدان آ گیا، رسول کے ہاتھ میں ید اللہ آیا اور رسول نے اعلان کر دیا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا۔ اس وقت یہ اتفاق ہو گیا تھا کہ جو بھی علی کی فضیلت کو اتفاق سمجھے وہ اتفاق سے بھی حلال زادہ نہیں ہوتا۔ جیئے جیئے آپ جیئے، آپ سلامت آپ جیئے۔ اس دن یہ اتفاق ہو گیا تھا کہ جو علی کی فضیلت کو اتفاق سمجھے وہ اتفاق سے بھی حلال زادہ نہیں ہوتا۔ بندے کہتے ہیں جی مولا علی کی شان، نماز میں علی ولی اللہ نہ آئے، بھئی کیوں نہ آئے؟ جاگنا نیاز حسین 19 رمضان، میں نے پہلے کہا میرا جی گھر ہے، 19 رمضان مولا علی کے سر کو یاد رکھیے گا۔ ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں، دانت لینا آپ سے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ممبر کی اونچائی پر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، دانت لینی ہو تو بندے اپنے بھی بٹھا لیے جاتے ہیں۔ میں آیا ہوں تو آپ سے دعا لینے کے لیے آیا ہوں بھائی جان۔ اللہ اور رسول دونوں مل کے بندے کو اسلام میں داخل کرتے ہیں، اکیلا ہے میرا مرشد علی جو بندے کو ایمان میں داخل کرتا ہے۔ ہائے ہائے بابا، 19 رمضان مولا علی کے سر پہ لگی ضرب، مسلح پہ علی کا خون، زخمی بابے کو حسن نے گلے سے لگایا، حسن کے جسم پر علی کا خون۔ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ میرے بادشاہ نے فرمایا حسن جی بابا کہ انہیں نماز بعد میں پڑھانا، فرمایا نہیں، پہلے انہیں نماز پڑھا، لت پت کھڑا ہے مرتضیٰ کے خون میں مجتبہ، پڑھا رہا ہے 2 رکعت نماز واجب قربتاً اللہ۔ آج کا مولوی کہتا ہے نماز میں علی ولی اللہ آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ 1400 سال پہلے اگر حسن کی نماز میں علی کا خون آ سکتا ہے، 1400 سال بعد میری نماز میں علی کا نام بھی آ سکتا ہے۔ جی ہیں آپ سلام۔ خندق کا میدان آ گیا، اس جملے کے بعد میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ خندق کا میدان آ گیا، عمر ابن عبدود نے، جاگنا نیاز حسین، اسلام کا دشمن پھر ایمان کا دشمن، نیزہ نصب کیا مصطفیٰ کے خیمے میں۔ کس کے خیمے میں نصب کیا؟ زلفیں جس کی واللیل اذا سجا ہیں، پلکیں جس کی واللیل اذا یغشا ہیں،
آنکھوں میں سرما جس کے حتی ما البصر ہے، لعب دہن جس کا اینا تو اینا کل کو سر ہے، صراط جس کی صراط مستقیم ہے، عبادت جس کی الحمدللہ رب العالمین ہے، سچائی جس کی کون ما الصادقین ہے، جو خود وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین ہے۔ رسول کے خیمے میں اس نے نیزہ مارا، آپ پریشان ہیں، میرے ساتھ ملیے ایک جملے پر نتیجہ دے کے ممبر بھائی کے حوالے۔ اس نے نیزہ مارا رسول کے خیمے میں، کلی رحمت اپنی مسند سے اٹھی، خیمے کا لڑ ہٹایا، اس کی طرف دیکھ کے جملہ کر میری قوم کے بچے کو بھی یاد ہے، فرمایا من لہذا القال، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ اس نے کہا کون ہے؟ بطول کے بابا نے۔ کون سی بی بی؟ میرے سے پہلے قبلہ مبالہ پڑھے تو ایک جملہ میں بھی پڑھ دیتا ہوں، میرا بھی حصہ ہو جائے گا۔ کون سی بی بی جس کا ایک قدم آگے محمد بن جائے، ایک قدم پیچھے ہو علی بن جائے، اسے بطول کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جس کا قصیدہ قرآن پڑھتا ہے۔ میرے مرشدزادی کا ایک لقب ہے محدثہ۔ تیرے 10ویں امام سے پوچھا گیا مولا محدثہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا خدا جس سے براہ راست گفتگو کرے اسے محدثہ کہتے ہیں۔ جس سے براہ راست خدا گفتگو کرتا ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ اس نے نیزہ نصب کیا، رسول کھڑے ہوئے، فرمایا کون ہے جو اس ملعون کی زبان بند کرے؟ پیچھے دیکھا کوئی نہ، فقط علی اٹھا۔ پھر فرمایا کون اس کتے کی زبان بند کرے؟ 3 مرتبہ فرمایا بطول کے بابا نے، 3 مرتبہ کھڑا ہوا میرا مرشد علی۔ آپ پریشان ہو گئے جناب؟ 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ میرا مرشد علی کھڑا ہوا۔ بندے کہتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کے دشمن کو نہیں مانتے۔ اچانک خیمے میں محمد علی محمد بن گیا، اپنی ذراع علی کے حوالے، اپنی تلوار علی کے حوالے، اپنا امامہ علی کے سر پہ۔ میں تو یہی کہتا رہتا ہوں چند لمحوں میں محمد کے سامنے محمد کھڑا تھا۔ آئے لفظ ہوتے ہیں جناب، لفظ ہوتے ہیں۔ مولا خیمے کے پاس نکلے، پیچھے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، او ایمان کے دعوے دارو، وہ دیکھو ایمان وہ جا رہا ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ جئیں، میں آپ پہ راضی ہوں، مجھ پہ راضی رہیے گا۔ جلدی ہے، میں ممبر بھائی کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون بولے گا، کون سر نیچے کرے گا، کون اٹھ کر چلا جائے گا۔ یہ 2 منٹ مجھے دے دیں، پھر یا لی اور پھر زندگی رہی تو ملاقات باقی۔ رسول اللہ نے پہلی مرتبہ علی کو کہا ایمان کے دعوے دار، وہ دیکھو ایمان جا رہا ہے۔ کل ایمان میرا مرشد علی، کل ایمان میرا مرشد علی، کل ایمان میرا مرشد علی۔ اب تجھ سے میرا سوال ہے، قرآن میں اللہ جب بھی کہتا ہے یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو میرا تم سے خطاب ہے، یعنی فیصلہ ہو گیا۔ اور جن بندوں کو اللہ ایمان کے قابل نہیں سمجھتا، اسلام کے قابل کیسے ہو سکتا؟ مل کے بولو حیدری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بآواز بلند نعرہ حیدری۔ سامعین محترم، دعوت سخن دے رہا ہوں ملک پاکستان کی نامور شخصیت، ذاکری ادب کا عظیم خزینہ، قاری القصائد جناب ذاکر قمر رضا نقوی آف گجرات اپنے مخصوص و مقبول انداز میں اس جشن پاک سے خطاب فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد ہماری محترم شخصیت ذاکری ادب کا روح رواں ذاکر بابا سید سراج چک شماری سیدہ ذکر پاک سے خطاب فرمائیں گے۔ بآواز بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو۔ نعرہ تکبیر،